السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ آج کا ہمارا مکمل ناول ہے محافظ دل۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کے اچھے مکمل ناول کے لیے میرے چینل حرم اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا ناول لے کے آنے کی کوشش کرتی ہوں، اس لیے پلیز آپ بھی سب بہن بھائی حوصلہ افزائی کیا کریں اور اچھے کمنٹس کیا کریں۔ آئیے ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا آغاز وادی نیلم کے ایک دور دراز برفانی علاقے سے ہوتا ہے۔ کیپٹن زہیب، جو کہ ایک سخت گیر اور خاموش طبع آرمی افسر ہے، اپنے مشن پر نکلا ہوتا ہے۔ اچانک ایک میڈیکل کیمپ کی گاڑی برف میں پھنس جاتی ہے۔ گاڑی کے اندر سے ایک نڈر اور شوخ لڑکی ڈاکٹر عنایہ باہر نکلتی ہیں اور کیپٹن کی مدد لینے کی بجائے اس مشکل وقت میں کیپٹن کی مدد لینے کی بجائے الٹا اس پر غصہ نکالنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے سارا راستہ بند ہوا پڑا ہے۔ کیپٹن زہیب کی سرد نظریں اور اس کا ڈسپلن عنایہ کے لیے پہلا بڑا چیلنج ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عنایہ کو کیمپ تک پہنچنے کے لیے اسی چیک پوسٹ پر رکنا پڑتا ہے جہاں زہیب تعینات ہے۔ عنایہ کی لاپرواہ باتیں اور زہیب کی فوجی سختی ان کے درمیان روزانہ کی بحث کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک دن جب ڈاکٹر عنایہ بغیر اجازت کے ممنوعہ علاقے میں جانے کی کوشش کرتی ہیں تو زہیب اسے بازو سے پکڑ کر واپس لے آتا ہے۔ ان دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور وہاں پہلی بار خاموشی چھا جاتی ہے۔ عنایہ جس ہسپتال میں کام کر رہی ہوتی ہے وہاں رات کے وقت کچھ مشکوک سرگرمیاں ہوتی ہیں جس پر ڈاکٹر عنایہ بہت زیادہ غور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا اور اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ اس معاملے میں آرمی افسر زہیب کو شامل کرنا چاہتی ہے اور اسے ان سب باتوں سے آگاہ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وادی میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو گاؤں والوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ جب وہ زہیب کو یہ سب بتاتی ہے تو وہ اسے عام شہری کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی باتوں پر کوئی بھی غور نہیں کرتا، جس وجہ سے ڈاکٹر عنایہ کو آرمی افسر زہیب پر بہت غصہ آتا ہے۔ مگر زہیب خود اس معاملے کی گہرائی میں جا رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ عنایہ کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک رات جب عنایہ کسی مریض کو دیکھنے دور دراز گھر جا رہی ہوتی ہے، کچھ شر پسند اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر عنایہ کی ہمت جواب دے جاتی ہے، مگر عین اسی وقت اندھیرے سے ایک گولی چلتی ہے۔ کیپٹن زہیب اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک زبردست قسم کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی مقابلے کے بعد وہ عنایہ کو بچا پاتا ہے، مگر خود اسے ایک ہلکی سی خراش آتی ہے۔ عنایہ پہلی بار زہیب کے اس محافظ روپ کو دیکھ کر اندر سے لرز جاتی ہے اور وہ آرمی افسر زہیب کی بہت مشکور ہوتی ہے، اس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے ان مشکوک لوگوں سے لڑ کر اس کی جان بچائی۔ اگلے دن عنایہ زہیب کے پاس اس کی پٹی کرنے کے بہانے آتی ہے۔ وہ جو ہمیشہ ہر وقت بولتی رہتی تھی آج بالکل خاموش تھی۔ زہیب نے سرد لہجے میں کہا، یہ سب میرا فرض تھا ڈاکٹر صاحبہ، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ کے شکریہ کی ضرورت ہے۔ مگر عنایہ کی آنکھوں میں اب زہیب کے لیے ڈاکٹر عنایہ کے لہجے میں اس کے لیے ڈاکٹر آرمی افسر زہیب کے لیے اب پہلے جیسی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا احترام اور کشش کا رشتہ بن چکا تھا۔ اسی وقت زہیب کے وائرلیس پر ایک پیغام آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وادی پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے
اور اب انہیں یہاں سے کوچ کرنا ہوگا۔ باہر بجنے والے ایمرجنسی سائرن کی آواز نے چیک پوسٹ کے سناٹے کو چیر دیا تھا۔ زہیب نے فوراً اپنا ہیلمٹ اٹھایا اور اپنی بندوق تھام لی۔ عنایہ کا چہرہ اس سب خوف سے سفید ہو رہا تھا اور ڈاکٹر زہیب اور آرمی آفیسر زہیب اسے بہت حوصلہ دے رہا تھا اور اسے ایک کونے میں بٹھا کر بحفاظت اسے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے باہر نہیں آنا۔ آپ یہاں سے باہر نہیں آئیں گی عنایہ، یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلنا۔ زہیب نے حکم دیا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ باہر بارود اور دھوئیں کا بادل چھایا ہوا تھا۔ دشمن نے پہاڑی کی چوٹی سے بیس کیمپ پر گولہ باری شروع کر دی تھی۔ زہیب نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور وائرلیس پر اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیتا رہا۔ ہمیں اپنے فوجی بھائیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنی جان پر کھیل کر ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان بیویوں کو، ان ماؤں کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے جن کے شوہر یا جن کے بیٹے، جن کے بھائی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ہمارے ملک کی خاطر، ہماری جانوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عنایہ کھڑکی سے یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی کہ کیسے زہیب آگ اور خون کے درمیان کسی چٹان کی طرح کھڑا اپنے سپاہیوں کی جان بچا رہا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ ایک فوجی کی زندگی ہر لمحہ موت کے سائے میں ہوتی ہے۔ دشمن کے چھاپہ مار دستے نے 20 کیمپ کے پچھلے حصے سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ زہیب نے بھانپ لیا کہ اگر وہ ہسپتال والے حصے تک پہنچ گئے تو وہاں موجودہ ڈاکٹروں اور مریضوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ اکیلا دوڑتا ہوا اس طرف گیا جہاں سے دشمن آگے بڑھ رہا تھا۔ عنایہ نے دیکھا کہ زہیب نے ایک دستی بم نکالا اور دشمن کی گاڑی پر پھینک دیا، جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا پہاڑی علاقہ، پورا پہاڑ لرز اٹھا۔ زہیب کی اس بہادری نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے، مگر اسی دوران ایک دشمن سپاہی نے اس طرف رائفل تان لی۔ عنایہ کی چیخ نکل گئی، مگر زہیب نے بجلی کی سی تیزی سے ڈائیو لگائی اور اسے ڈھیر کر دیا۔ اور یہ سب مناظر دیکھ کر ڈاکٹر عنایہ کو بہت ہمت، بہت حوصلہ ملتا ہے۔ جس طرح کیپٹن زہیب دشمنوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی جان بچا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ سارے ڈاکٹرز کو، سارے مریضوں کو بحفاظت ایک جگہ پر اکٹھا کرتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ کئی گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد جب دشمن لڑ کر ہار گیا تو زہیب ہانپتا ہوا واپس آیا۔ اس کی وردی گرد و غبار اور خون سے اٹی ہوئی تھی۔ عنایہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے بامشکل پوچھا۔ زہیب نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا زخم تازہ ہو گیا ہے۔ عنایہ نے جب اسے سہارا دے کر اندر لانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ زہیب کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اس رات عنایہ کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ بار بار اس منظر کو یاد کر رہی تھی جہاں زہیب نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جو ہمیشہ ہنستی کھیلتی رہتی تھی، اب اس کی زندگی کا سکون زہیب کی حفاظت سے جڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں زہیب کے لیے ایک انوکھا سا جذبہ سر اٹھا رہا تھا۔ جس کو سمجھنے سے ڈاکٹر عنایہ قاصر تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیپٹن زہیب کے لیے اس کے دل میں ایسے جذبات پیدا ہوئے ہیں جس کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
اگلی صبح برف باری تھم چکی تھی اور پوری وادی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ زہیب باہر ٹہل رہا تھا جب ڈاکٹر عنایا اس کے پاس آئی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تازگی تھی۔ کیپٹن، آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ وہ کیپٹن زہیب سے سوال کرتی ہے، عنایا نے آہستہ سے پوچھا۔ زہیب نے دو پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم سخت نہ ہوں تو یہ سرحدیں اور آپ جیسے معصوم لوگ محفوظ نہ رہیں۔ یہاں جذبات کی نہیں، صرف اور صرف فرض کی گنجائش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عنایا نے اس کے قریب آ کر کہا، مگر فرض کے ساتھ ساتھ دل بھی تو ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ زہیب کی نظریں ڈاکٹر عنایا کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ اس لمحے کے خاموش مکالمے نے وہ سب کہہ دیا جو الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسی دوران میڈیکل کیمپ میں ایک اور ڈاکٹر عامر، جو کہ ڈاکٹر عنایا کو پسند کرتا تھا، زہیب اور ڈاکٹر عنایا کی نزدیکی دیکھ کر اسے بہت برا لگا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عنایا زہیب کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ ان دونوں کی بڑھتی ہوئی قربتیں دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیپٹن زہیب کو شوٹ کر دے۔ عامر، جو کہ عنایا کو پسند کرتا تھا، زہیب اور عنایا کی نزدیکی دیکھ کر جھل بھن گیا۔ اس نے زہیب کے خلاف ہیڈ کوارٹر میں ایک جھوٹی رپورٹ کرنے کی سازش کی۔ وہ کیپٹن زہیب کو پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عنایا اس کی طرف بڑھے۔ وہ عنایا کے دل میں اس کے لیے بدگمانی لانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ اس نے کیپٹن زہیب کے خلاف ایک جھوٹی رپورٹ کرنے کی سازش کی کہ زہیب ڈیوٹی کی بجائے ایک لڑکی کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے۔ ابھی زہیب اور عنایا اپنے جذبات کو سمجھنے ہی لگے تھے کہ ہیڈ کوارٹر سے ایک میسج کیپٹن زہیب کو موصول ہوا، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کیپٹن زہیب کو سسپینڈ کر کے واپس بلا لیا گیا اور عنایا کو زبردستی شہر بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس ناول کا سب سے بڑا ٹوسٹ تھا، جس نے ان کے پیار کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ کیمپ کے ہال میں سناٹا تھا۔ جب زہیب کے سامنے وہ لیٹر رکھا گیا، آپ کو فی الحال اس ڈیوٹی سے ہٹا کر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم ملا ہے، میجر نے سنجیدگی سے کہا۔ زہیب نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ڈاکٹر عامر کی گھٹیا چال ہے، مگر ایک فوجی کے لیے نظم و ضبط سب سے پہلے تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر عنایا اپنا سامان پیک کر رہی تھی، زہیب اس کے کمرے کے باہر آ کر رک گیا۔ ڈاکٹر عنایا کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں اور وہ روتے ہوئے کیپٹن زہیب سے پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ واقعی واپس جا رہے ہیں؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ زہیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وردی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا عنایا، اور اس وردی کا فرض تو ہمیں مرتے دم تک نبھانا پڑتا ہے۔ یہ وردی ہم اپنے آپ کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کر کے پہنتے ہیں، اور اس وردی کی لاج ہمیں اپنی ساری عمر نبھانا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میں تمہارے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ میں واپس آؤں گا اپنے حق کے لیے لڑ کر۔ وہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ ہواؤں میں بھی اداسی پھیل گئی۔ ڈاکٹر عنایا شہر واپس آ گئی، مگر اس کا دل ان برفانی پہاڑوں میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ ہسپتال میں ڈیوٹی تو کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان ہر وقت نیوز چینلز پر ہوتا تھا کہ شاید زہیب کے بارے میں کوئی خبر اسے نیوز چینل کے تھرو ہی مل جائے۔ اسے کسی پل سکون نہیں تھا۔ ہر وقت کیپٹن زہیب کی یاد اس کے
ارد گرد منڈاتی رہتی۔ وہ کسی بھی پل سکون میں نہیں تھی۔ ہر وقت وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر سکتی تھی اور کیپٹن زہیب کو ہر وقت یاد کرتی رہتی۔ وہ کیپٹن زہیب سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عامر نے زہیب کے خلاف جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے ہیں۔ ڈاکٹر عنایا نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے اپنے طور پر ساری تحقیقات شروع کی اور ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جن کی جان زہیب نے اس رات بچائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سچائی کبھی بھی نہیں چھپتی، جتنا مرضی سچائی کو چھپانے کی کوشش کرو لیکن پھر بھی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ کیپٹن زہیب کی سچائی سب کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اسے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنی پڑ سکتی ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں زہیب کا کیس چل رہا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ذاتی تعلقات کی وجہ سے مشن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جبکہ یہ سب سراسر جھوٹ تھا۔ کیپٹن زہیب اپنے سارے فرائض دل و جان سے ادا کر رہے تھے۔ زہیب یہ سب باتیں سن کر خاموش تھا۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر عنایا کا نام لے کر اسے اس سیاسی گندگی میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھا، مگر اس کی خاموشی کو اس کا اعتراف جرم سمجھا جا رہا تھا۔ ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک طرف اپنی محبت کو بچانا اور دوسری طرف اپنے فرائض کو پورا کرنا، اور یہ سب ہی کیپٹن زہیب کر رہا تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر عنایا تھی تو دوسری طرف اس کا وطن کے لیے جو اس نے حلف اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کرے، اپنے مشن کو کمپلیٹ کرے۔ وہ ہر طرح سے خاموش تھا، پھنسا ہوا تھا کہ وہ اپنے سچائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میجر نے فیصلہ سنانے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہی تھا کہ اچانک ہال کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر عنایا اندر داخل ہوئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ تھی۔ وہ اس رات کے مشن کی اصل فوٹیج تھی جو ڈاکٹر عنایا نے بڑی مشکل سے حاصل کی تھی۔ پورے کورٹ ہال میں خاموشی چھا گئی جب ویڈیو اسکرین پر چلی۔ اس میں واضح تھا کہ زہیب نے کیسے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عنایا اور پورے کیمپ کو بچایا تھا۔ عنایا نے اسٹیج پر آ کر وہ جاندار تقریر کی کہ جج کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے ڈاکٹر عامر کی سازش کو بے نقاب کر دیا کہ کیسے ڈاکٹر عامر نے حسد کی آگ میں ایک ایماندار افسر کا کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدالت نے کیپٹن زہیب کو نہ صرف باعزت طور پر بری کیا بلکہ اسے اس کی بہادری پر تمغہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ ڈاکٹر عامر کو اسی وقت حراست میں لے لیا گیا اور کیپٹن زہیب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس فیصلے کے بعد زہیب اور عنایا ہسپتال کے لان میں ملے۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں گر رہی تھیں اور شہر کی روشنیاں دھندلا رہی تھیں۔ کیپٹن زہیب نے عنایا کے سامنے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ڈاکٹر عنایا سے کہا، تم نے آج مجھے ہی نہیں میری وردی کی ساکھ کو بھی بچایا ہے۔ اس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، اور تمہارا جس طرح بھی شکریہ ادا کرنے کی کوشش کروں نہیں کر سکتا۔ تم نے میری وردی کی بھی حفاظت کی ہے، میری وردی کو بھی بچایا ہے اور میری عزت کو بھی پامال ہونے سے بچایا ہے۔ میری عزت سب کے سامنے کم ہو جاتی اور تم نے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا، اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔
اس کی آواز میں گہرا اثر تھا۔ ڈاکٹر عنایا نے مسکرا کر جواب دیا، محافظ صرف سرحدوں پر نہیں ہوتے، کبھی کبھی دل کے محافظوں کو بھی بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ زہیب نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور اس ڈبی کو کھولا۔ اس کے اندر سے ایک پیاری سی خوبصورت سی انگوٹھی نکالی۔ یہ اس کی ماں کی نشانی تھی۔ کیا تم اس فوجی کے ساتھ پوری زندگی گزارو گی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ عنایا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے اور اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ مگر اسی وقت زہیب کے فون پر ایک کال آئی۔ سرحد پر جنگ چھڑ چکی تھی اور اسے فوری طور پر اسے اپنی محبت کا اعتراف کرنے کا بھی موقع نہیں ملا اور اسے فون آ گیا۔ فوری طور پر اسے فرنٹ لائن پر پہنچنا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ فوجیوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ بارش تھم چکی تھی مگر ڈاکٹر عنایا کے دل میں طوفان برپا تھا۔ زہیب کو فرنٹ لائن پر جانے کا حکم مل چکا تھا۔ تمہیں جانا ہوگا؟ عنایا کی آواز بولتے ہوئے لرز رہی تھی، جیسے کہ اتنی جذباتی کہانی پڑھتے ہوئے میرے بھی سارے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی جذباتی سٹوریاں پڑھتے ہوئے میں خود بھی جذباتی ہو جاتی ہوں، تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ کیسے کیسے ہمارے بھائی ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ زہیب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ڈاکٹر عنایا، یہ وردی مجھ سے پہلے میرے ملک کی امانت ہے۔ بے شک اگر میں آج نہ گیا تو کل کوئی اور عنایا اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوگی۔ کیپٹن زہیب نے اپنی انگوٹھی عنایا کی ہتھیلی پر رکھی اور بغیر پیچھے مڑے جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر عنایا اسے دھندلی آنکھوں سے دور جاتے دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ وہ کیسے اپنی محبت کو، کیسے کیپٹن زہیب کو اپنے سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اسے یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا جس کا اس کے اندر ذرا برابر بھی حوصلہ نہیں تھا۔ سرحد پر گھمان کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ زہیب کی یونٹ کو سب سے خطرناک پہاڑی پر قبضہ کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ بارود کے دھوئیں اور گولیوں کی تھر تھراہٹ کے درمیان زہیب کسی شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک دشمن کا ایک بڑا گولہ ان کی پوزیشن کے قریب گرا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ شہر میں بیٹھی ڈاکٹر عنایا کو جب یہ خبر ملی کہ زہیب کے یونٹ سے رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ سب لاپتہ ہو گئے ہیں تو اس کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا کہ وہ کیسے کیپٹن زہیب کی خیریت معلوم کرے۔ یہ سب باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہسپتال میں ہر کوئی اسے دلاسے دے رہا تھا، ہر کوئی اس کی ہمت بندھا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ کرو، صبر کرو، انشاءاللہ کیپٹن زہیب تمہارے پاس واپس ضرور آئیں گے۔ مگر عنایا کا دل کسی طور سکون میں نہیں تھا اور اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کا محافظ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر عنایا نے ایک دیوانہ وار فیصلہ کیا۔ اس نے ریڈ کراس کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ مل کر اسی محاذ پر جانے کی درخواست کی جہاں زہیب آخری بار دیکھا گیا تھا۔ افسران نے ان کو بہت منع کرنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر عنایا کسی طور کسی کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر کیپٹن زہیب کے پاس پہنچ جائے۔ مگر اس کی ضد کے آگے سب ہار گئے۔ وہ بارود کی بو اور زخمیوں کی چیخوں کے درمیان اس پہاڑی کے قریب پہنچی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی، اسے ایک غار کے قریب سے کسی کے کراہنے کی
کسی کے درد سے کراہنے کی، کسی کے درد سے ہائے ہائے کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ٹارچ لے کر اس طرف بھاگی۔ وہاں اسے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ٹارچ کی روشنی سے اس بندے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں جاتے ہی اس نے دیکھا کہ خون میں لت پت ایک وجود پڑا ہے، اور وہ وجود کسی اور کا نہیں، کیپٹن زہیب کا تھا۔ اس نے دشمن کے 5 سپاہیوں کو اکیلے مار گرایا تھا، مگر خود شدید قسم کا زخمی ہو کر وہاں گرا تھا۔ ڈاکٹر عنایہ نے زہیب کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کی نبض ڈھونپ رہی تھی۔ زہیب، زہیب، آنکھیں کھولیں، میں آ گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے کیپٹن زہیب کو پکار رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بار بار کیپٹن زہیب کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے اٹھانے کی، اس کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہیب، زہیب، آنکھیں کھولیں، بار بار وہ یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں، وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ زہیب نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول لی اور عنایہ کو دیکھ کر ایک نحیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں واپس آ گیا عنایہ، اس نے ڈاکٹر عنایہ کو ہلکی آواز میں کہا۔ عنایہ نے اپنی تمام تر طبی مہارت استعمال کر کے اس کی خون بہتی رگوں کو روکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے کندھا دے کر محفوظ مقام تک پہنچایا۔ وہ رات ایک ڈاکٹر اور ایک سپاہی کے درمیان ہونے والی جنگ کی رات تھی۔ موت کے خلاف زندگی کی جنگ۔ وادی نیلم میں ایک بار پھر برف باری شروع ہو چکی تھی، اور برف باری کو دیکھتے ہی، مگر اس بار فضا میں بارود کی نہیں بلکہ محبت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ محبت کی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہی چیک پوسٹ تھی جہاں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ زہیب، کیپٹن زہیب، بار بار میرے منہ سے ڈاکٹر نکل جاتا ہے، اس کے لیے پلیز معذرت کہ میں بار بار کیپٹن زہیب کو ڈاکٹر زہیب بول دیتی ہوں۔ آج دراصل تھوڑا میں اپسیٹ سی ہوں، اس لیے صحیح طرح وائس اوور میرے سے نہیں ہو رہا، تو مطلب اس میں نا اس ناول میں کافی میرے سے مسٹیک ہو گئی ہیں۔ میں نے بار بار کٹ کر کے دوبارہ وائس اوور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی بار بار تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پلیز اس چیز کو اگنور کریں کہ بار بار مجھے کاٹ کے کرنا پڑ رہا تھا، اور میرے بچے ہیں چھوٹے، ان کو بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ مطلب بار بار میں کر سکوں، اور پلیز اس کے لیے بہت معذرت۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ اچھا وائس اوور ہو جائے، لیکن آج کی ناول میں جو مسٹیک ہیں ان کو پلیز اگنور کیجیے گا۔ وہی چیک پوسٹ تھی جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کیپٹن زہیب، جو اب ایک میجر بن چکا تھا، اپنی وردی میں ملبوس ڈاکٹر عنایہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ آج ان کے نکاح کی تقریب تھی۔ پورے گاؤں والے اور فوجی یونٹ وہاں موجود تھی۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا جب کیپٹن زہیب نے ڈاکٹر عنایہ سے کہا، تم نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے عنایہ، ایک بار ہسپتال میں اور ایک بار اس جنگ کے میدان میں۔ ڈاکٹر عنایہ نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، اور آپ نے مجھے وہ تحفظ دیا جو پوری دنیا کی دولت نہیں دے سکتی تھی۔ آپ میرے محافظ دل ہیں۔ آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے ان کی محبت پر مہر ثبت کر دی۔ کہانی ایک ایسی جیت پر ختم ہوتی ہے جہاں محبت اور فرض دونوں سرخرو ہوئے۔ پلیز میری غلطیوں کو اگنور کیجیے گا۔ بہت معذرت آج کے اس ناول کی وائس اوور کے لیے، کیونکہ اس میں بہت ساری میرے سے مسٹیک ہو گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے ناول کو ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل حرم اسٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی طرح کے اچھے ناولز کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل آپ لوگوں کے لیے اچھا ناول لے کے آؤں جو آپ لوگوں کو پسند آئے۔
اور کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی مسٹیک ہو، بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو اگنور کیا کریں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔